اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ بے شک کوئی انسان ہے جو اس نبی کو یہ قرآن کریم سکھا جاتا ہے، حالانکہ جس انسان کی طرف یہ لوگ منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان جو ہے وہ عجمی ہے، اور یہ قرآن کریم خالص سلیس فصیح عربی زبان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی آیات کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، راہ راست پر نہیں لائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹ کا افتراء وہ لوگ کرتے ہیں، جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 103، 104، 105 یہ 3 آیات تلاوت بھی کی گئیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں وہ عام طور پر توحید کے اس بات کے اوپر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت دلائل سے اللہ ثابت کرتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت کے حقیقت اور حقانیت کو بھی اللہ واضح کرتا ہے مکی صورتوں کے اندر خاص طور سے۔ اور اسی طرح سے مکی صورتوں کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ مکی صورتوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور حقانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلیلوں سے ثابت کرتا ہے۔ ابھی آپ نے آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 103 سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ہے جو اس نبی کو قرآن کریم سکھلا کر کے جاتا ہے، حالانکہ جس انسان کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ عجمی ہے، اور یہ قرآن کریم سلیس عربی زبان میں۔ یہ جو عربی اور عجمی ہے، عربی کہتے ہیں عرب کو، یعنی عربی زبان کو عرب کہتے ہیں، عربی زبان کو اور عربی زبان کے جاننے والوں کو عرب کہتے ہیں، اور عرب کے علاوہ جو بھی ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، فرانسیسی ہو، انگلستانی ہو، امریکی ہو، چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، جو عرب کے علاوہ لوگ ہیں اس کو عربی لوگ زمانہ قدیم سے عجمی کہتے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ زبان عرب ہے، اور عرب کے علاوہ کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے جو عربی زبان کا مقابلہ کر سکے۔ گویا جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں ان کو عجمی کہتے ہیں، اور جو لوگ عربی جاننے والے خالص عرب ہیں ان کو عربی کہتے ہیں۔ ایک آدمی اگر عربی زبان جان بھی رہا ہے لیکن عرب سے باہر کا ہے تو اس کو عجمی ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اہل عرب کی طرح سے عربی نہیں جانتا ہے، اگرچہ فصیح عربی بول لے، سمجھ لے، لکھ لے، لیکن اہل عرب جس طرح سے عربی جانتے تھے یا جانتے ہیں ویسے عربی باہر کے لوگ نہیں جانتے ہیں، اسی لیے ان کو عجمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ یہ الزام لگاتے تھے، اتہام لگاتے تھے، افتراء پردازی کرتے تھے کہ کوئی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سکھلا کر کے جاتا ہے۔ یعنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ جھوٹ اور افتراء پردازی کرتے ہوئے، بہتان بازی کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ ایک آدمی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھلاتا ہے، اور مزید تفسیر میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی کے پاس ایک عجمی غلام تھا جو کسی قریشی کا غلام تھا، وہ وہاں پر اپنے سودا وغیرہ کو بیچتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر کے بیٹھتے تھے، بیٹھ کر کے کچھ باتیں کرتے تھے اور پھر چلے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا جاتا دیکھ کر کے ان لوگوں نے الزام لگا دیا کہ یہ جو عجمی غلام ہے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سیکھ کر کے ہم لوگوں کو سناتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ
اپنی تفسیر التبری کے اندر لکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک لوہار تھا جو عجمی غلام تھا، یعنی عربی زبان نہیں جانتا تھا، کام چلانے کے لیے عربی زبان بول لیا کرتا تھا، عجمی غلام تھا، وہ لوہار تھا، اس کا نام بلعام تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے یہ الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غلام سے قرآن کریم سیکھ کر کے ہمارے سامنے آ کر کے بیان کرتے ہیں۔ گویا مشرکین مکہ کا یہ الزام تھا، وہ یہ الزام لگاتے تھے چند غلاموں کا نام لے کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کریم سیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعوت اسلام کی غرض سے اس غلام کے پاس گئے یا وہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو محض اس واسطے سے کہ وہ عجمی ہے اور پرانی کتابوں کو جاننے والا ہے، توریت اور انجیل کو جاننے والا ہے، تو ان لوگوں کا نام لے کر کے یہ مشرکین مکہ الزام لگایا کرتے تھے کہ ان لوگوں سے پچھلے زمانے کے نبیوں کے اور ان کے قوموں کے حالات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، سن لے کر کے سیکھ لیتے ہیں اور ہمارے پاس آ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے انسان جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم سکھلا کر کے جاتا ہے۔ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی، جن لوگوں کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کریم سیکھتے ہیں، ان کی زبان تو عجمی ہے، ان کی زبان عربی نہیں ہے اور وہ ٹھیک سے عربی بول بھی نہیں سکتے، کام چلانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی عربی بولتے ہیں، جبکہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کی جو زبان ہے فصیح اور سلیس عربی زبان ہے، ایسی فصیح، اس قدر فصاحت و بلاغت سے بھرپور یہ زبان ہے کہ اہل عرب اپنی زبان کے اوپر فخر و غرور کرنے کے بعد بھی اس قرآن کریم کی طرح سے ایک کلام بھی پیش نہیں کر سکے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ عرب سے باہر کے لوگوں کو عجمی اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو اپنی زبان پہ بڑا فخر ہے۔ زمانے قدیم سے وہ لوگ اپنی زبان کے اوپر فخر و غرور کرتے ہوئے آئے ہیں، زمانے قدیم سے ان کو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد اس فخر و غرور کو خاک میں ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت صرف اس شخص کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو بڑے رتبے کا ہو اس کو نہیں، جس کے پاس بہت مال و دولت ہو اس کو نہیں، فوقیت صرف اس کو ملے گی جس کے پاس تقویٰ ہے۔ تقویٰ، اور تقویٰ نام ہے دل کی صفائی کا بھی، اور تقویٰ نام ہے ظاہری شکل و صورت کا بھی۔ جس آدمی کے اندر جس قدر ظاہری شکل و صورت قرآن و حدیث سے میل کھاتی ہوگی وہی آدمی متقی کہلائے گا۔ یاد رکھیے گا، متقی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دل صاف ہو جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس کا دل صاف ہے، جو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی پیروی کرتا ہو۔ یقینی طور پر ہے، لیکن متقی کا اصل مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی صفائی ہو اور ظاہری شکل و صورت بھی قرآن و حدیث سے میل کھاتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتا ہو، ایسے لوگ متقی ہیں۔ اور ہر انسان کو متقی بننے کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو جیسا اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو، اور دیکھو کبھی بھی مرو تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرو۔ تو ان لوگوں کو اپنی زبان پہ فخر تھا، وہ لوگ اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، اس لیے دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنی زبان پر اتنا ناز ہے، اتنا غرور ہے، تم اتنا اتراتے ہو، اس کے باوجود قرآن کریم کے ایک آیت کے مثل بھی تم نہیں لا سکے، تو جو بیچارہ عجمی ہے، جس کو عربی زبان آتی بھی نہیں ہے، وہ کیسے کلام پیش کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کلام سکھلا سکتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور اس کا دوسرا جواب جو اسی آیت کریمہ سے مستنبت ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو آدمی جو عجمی ہے اس کے باوجود عربی زبان کا اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا کلام سکھلا سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ کلام پیش کر سکتے ہیں، تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ خود کلام پیش کر دیتا۔ جب اس کو اتنا آتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سکھلا رہا ہے؟
وہ خود یہ کلام لوگوں کے سامنے پیش کرتا تاکہ اس کی ناموری ہوتی، حالانکہ وہ عربی بول بھی نہیں سکتا ہے، کام چلانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی عربی بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا، لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس آدمی کی طرف یا جن لوگوں کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ لوگ تو اعجمی ہیں، اور یہ قرآن کریم فصیح عربی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے پہلے سے مائنڈ مینٹین کر لیا ہو کہ ہم اللہ کی آیات کو سنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں گے اور کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہے گا، کریں گے وہی جو ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا ہے، کریں گے وہی جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ جو آدمی یہ مائنڈ مینٹین کر لے، بہت سارے لوگ ہیں شوق ہے قرآن و حدیث سننے کا، سنتے ہیں، پسند بھی آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، کرتے وہی ہیں جو سماج و معاشرے میں ہو رہا ہے، کرتے وہی ہیں جو ان کے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کلیئر فرما رہا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو ہدایت دے، اللہ کو ان کو ہدایت دینے کا اللہ سوچتا بھی نہیں۔ جو بندہ ہدایت لینے کے لیے سوچتا ہے اللہ اس کو ہدایت دینے کے لیے سوچتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو کبھی بھی راہ راست کی ہدایت نہیں دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی جو موت ہوتی ہے ان کے اپنے عقیدے پر ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 105، اللہ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ اور بہتان بازی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے مشرکین مکہ ہو، چاہے ان کے زمانے کے بعد کے آنے والے کوئی بھی انسان ہو، جو جھوٹ بولتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، اتہام لگاتے ہیں، ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کی آیات پر ایمان ہوگا بہتان بازی نہیں کریں گے۔ کسی آدمی کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کو برائی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا تو قطعی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے ایمان والو، اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی کے بنیاد پر اس کے بارے میں نا انصافی کی بات نہ کرو کہ ہماری دشمنی ہے اس سے، تو جتنا ہو سکے اس کے بارے میں بول دو، ایک دم اس کو برباد سے برباد بنا دو۔ حالانکہ کسی کے برباد بنانے سے کوئی آدمی برباد نہیں ہوتا ہے، کسی کے کیریکٹر کو ڈیمیج کرنے سے صرف زبان سے کسی کا کیریکٹر ڈیمیج نہیں ہوتا ہے۔ کیریکٹر تو انسان کا ایک جیتا جاگتا مثال ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا رہتا ہے۔ کوئی کتنا ہی اس کے کیریکٹر کو ڈیمیج کرے اس کا کیریکٹر ڈیمیج نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت و سربلندی سے نواز دیتا ہے، اور جس کو اللہ عزت نہ دے اس کو کہیں سے بھی عزت نہیں مل سکتی، کہیں سے بھی عزت نہیں مل سکتی۔ مشرکین مکہ نے یہی کرنا چاہا۔ مشرکین مکہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلام پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان سے سیکھ کر کے یہ کلام پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں، بہتان بازی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں اے مشرکین مکہ تم کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ بالکل سچے ہیں، امام الصادقین ہیں، صادق اور امین ہیں، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تم خود جانتے ہو، اور انہوں نے کسی بھی انسان کی طرف منسوب کر کے بھی جھوٹ نہیں کہا، یہ بھی تم جانتے ہو۔ تو جو آدمی اپنے زندگی کے بیشتر حصے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا اور تم لوگوں نے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور یقینی طور پر وہ صادق اور امین ہے اور کسی بھی انسان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب نہیں کیا،
تو جو آدمی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی انسان کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بات نہ کہی ہو، کیا وہ اللہ کی طرف جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ نہیں باندھ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہی لوگ جھوٹ کا افطرا پردازی کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور دراصل یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ دراصل ان تمام آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، جو کلام پاک کی شکل میں ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے، وہ بالکل سچا ہے، برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے پاس آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جسم کے اندر طاقت ہے، تو یہ جو حق کلام ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے اس کو پریفر کرنا، اس کو پہلے ایکسپٹ کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ڈھالنا ہمارے لیے پہلے ضروری ہے۔ دنیا کے رنگینیوں کو دیکھ کر کے، رشتہ داروں کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے، اور اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو دیکھ کر کے یہ سوچنا کہ اللہ کا حق کلام ہے، ٹھیک ہے چھوڑو ہم ویسے ہی کریں گے، تو یقینی طور پر نہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھلائی ہے اور نہ ہی آخرت میں بھلائی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، 50 سال 60 سال 70 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر کے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے ہم چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ دائمی زندگی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا لوگوں ضروری ہے کہ یہ جو حق کلام ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے، اور ایکسپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غور سے، گہرائی سے اپنی زندگی کے ہر حصے میں، ہر خطے میں سنا جائے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بنایا جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو انسان ہے، یہ جو جھوٹی بات ہے، جھوٹ بہتان جو ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ تو کفار و مشرکین کا شیوا ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو دور رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، کتاب و سنت کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا بنائے، ہم تمام کو ایمان والوں کی صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔